اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی طہ و یاسین حبیب الہ العالمین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قالت زینب سلام اللہ علیہا یا اہل الکوفہ یا اہل الخطل والدغل. وقال ایضا علیہ السلام ما رأیت الا جمیلا. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنون و مومنات خصوصاً مرحومین بانیان مجلس کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن ایک مرتبہ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. جلال و جمال حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اس عنوان کے ذیل میں کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے. مقدمتاً گفتگو آغاز ایک عنوان اعتدال سے کروں گا. جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں، اعتدال جو کہ عدل سے لیا گیا ہے اور جس میں بار بار اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ افراط
اور تفریط سے پرہیز کیا جائے، یعنی میانہ روی اختیار کی جائے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جب اسے اعتدال کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ آ کے یہ کہے کہ ہم اعتدال کے طرفدار ہیں، لہٰذا نہ ہم ادھر جائیں گے نہ ہم ادھر جائیں گے، نہ حق کی طرف جائیں گے نہ باطل کی طرف جائیں گے۔ عزیزوں، اعتدال حق اور باطل کو چھوڑ کر کسی تیسرے راستے کو اپنانا نہیں ہے، کیونکہ جب حق اور باطل کی بات ہوتی ہے تو وہاں کوئی تیسرا آپشن اور راستہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب ہے نہیں تو اپنایا کہاں سے جائے گا؟ بلکہ اعتدال کا مطلب حق کی پیروی کرنا ہے۔ اعتدال جو کہ عدالت سے لیا گیا ہے، میں انشاءاللہ گفتگو میں وقت میں کوشش کروں گا کہ آپ کو نتیجے تک پہنچاؤں۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی وقت جو کام سمجھ میں آئے وہ نہ کرے۔ اعتدال کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ دیا جائے۔ بعض لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، وہ تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں۔ تو کبھی کبھی کچھ نہیں بولتے ہیں اور میانہ روی ہے، اس میں خلط ہو جاتا ہے۔ نہ بولنا الگ ہے، میانہ روی اختیار کرنا الگ ہے۔ کیونکہ چپ رہنا اگر عدالت کے سائے میں ہو تو سیرت علوی بن جاتا ہے، اور اگر باطل کے سائے میں ہو تو سیرت کوفی بن جاتا ہے۔ تو میانہ روی اس مفہوم کو روشن کرنا بہت ضروری ہے۔ کہا دیکھو، میانہ روی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق کا راستہ بھی چھوڑ دیا جائے، باطل کا راستہ بھی چھوڑ دیا جائے۔ جیسے کچھ لوگ جمل کے وقت امیر کائنات سلام اللہ علیہ کے پاس آئے، کہا یا علی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایک طرف زوجہ رسول ہیں ایک طرف داماد رسول ہیں۔ تو اب یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے بیچارے۔ اب مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کا جو وقت ہے اسے اسی وقت انجام دیا جائے۔ اگر بولنے کا وقت ہے تو سکوت اختیار نہ کیا جائے، اور اگر سکوت کا وقت ہے تو بولا نہ جائے۔ کہ یہ مفہوم اعتدال ہے، اور مجھے اسی کے ذیل میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا ہے۔ اگر قرآن کو دیکھا جائے تو قرآن نے اس مفہوم کو بہت اہمیت دی ہے، اور صرف لفظ اعتدال نہیں بلکہ بین ذالک، بعض آیات میں وابتغوا بین ذالک، یہ لفظ بین ذالک جو استعمال ہوا یہ اشارہ اسی اعتدال کی طرف ہے۔ یا بعض جگہ لفظ حنیف استعمال ہوا ہے، بعض جگہ لفظ سوی استعمال ہوا ہے، بعض جگہ لفظ عفو استعمال ہوا ہے، اور بعض جگہ لفظ قصد استعمال ہوا ہے، اقتصاد استعمال ہوا ہے۔ یہ تمام کلمات ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ حقیقت اعتدال ہے۔ مثلا سورہ مبارکہ مائدہ میں آیت نمبر 66 امت مسلمہ کے لیے کہا جا رہا ہے منہم امت مقتصدہ۔ یہ امت مقتصدہ ہے، یعنی یہ ایسی امت ہے جو اعتدال پہ چلتی ہے، ہواؤں پہ نہیں چلتی۔ یہ ایسی امت ہے، اگر یہ صفات آئیں گی تو پھر وہ امت بنے گی۔ تو اس امت کی ایک صفت جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ امت مقتصدہ ہے۔ امت مقتصدہ یعنی وہ امت جو اعتدال پرور ہے اور اس میں صفت اعتدال پائی جاتی ہے۔ یا انسان کے لیے پروردگار نے جب جناب آدم کا پتلا بنایا تو فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، یعنی جب تک یہ مٹی کا پتلا حالت اعتدال پر نہیں آ جائے گا پروردگار بھی اس میں روح نہیں پھونکنے والا۔ تو روح بھی تبھی پھونکی جائے گی جب منزل سویتہ ہو اور مقام اعتدال ہو۔ یا سورہ مبارکہ فتح کی آخری آیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہا یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ شدت سے کام لینا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ رحمت سے کام لینا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مقابلہ کس کے ساتھ ہے۔ اگر مقابلہ دشمن خدا کے ساتھ ہے تو پھر خطاب بھی خطاب غضبناک ہونا چاہیے، اور اگر مخاطب مومن ہے تو پھر رحماء بینہم ہونا چاہیے۔ کہ یہ اعتدال ہے جو حضرت کے ساتھ لوگ ہیں ان کی صفت پر قرآن بیان کر رہا ہے۔ پھر امت کی طرف سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 142 میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنا کے خلق کیا۔ معتدل امت بنا کے خلق کیا ہے، امت وسط بنا کے خلق کیا ہے، جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ اور جب ایسا ہوگا تو تم لوگ دوسروں کے لیے باعث عبرت بنو گے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ بہرحال چند آیات تھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ قرآن نے الگ الگ الفاظ میں اس مفہوم کو بیان کیا ہے۔ اگر آپ روایات میں آگے دیکھیں تو روایات میں بھی یہ مفہوم بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے، حتیٰ دعاؤں میں یہ مفہوم بہت بیان ہوا ہے، اور بار بار دعاؤں میں پروردگار سے یہ توفیق مانگی گئی ہے کہ پروردگار ہمارے اندر اعتدال برقرار فرما۔ امام رضا علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں، غور فرمائیے گا، اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اور یعنی اہل بیت کے بارے میں فرما رہے ہیں نحنو آل محمد النمط الاوسط الذی لا یدرکنا الغالی ولا یسبقنا التالی، ہم معتدل امت میں سے ہیں، ہمارا مقام مرکزی مقام ہے، اور اگر کوئی آگے بڑھے گا تو ہمیں درک نہیں کر پائے گا، اور جو پیچھے ہیں وہ ہم سے آگے نہیں جا پائیں گے۔ یہ امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے یا معشر الشیعۃ آل محمد، خطاب کر کے اپنی قوم کو، شیعیان آل محمد کو خطاب کر کے حضرت فرماتے ہیں، کافی میں روایت ہے نحنو نمرقۃ الوسطی، ہم میانی فرقہ ہیں، بہا یلحق التالی والیہا یرجع الغالی، اگر کوئی پیچھے رہ گیا ہے تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ ہم سے ملحق ہو، اگر کوئی آگے بڑھ گیا ہے تب اس کی ذمہ داری ہے کہ پلٹ کے آئے ہم سے ملحق ہو، کیونکہ ہم کہیں نہیں جانے والے ہیں۔ لوگوں کو ہمیں دیکھ کے اپنے افعال کو معیار نہیں بنانا ہے، بلکہ ہمیں دیکھ کے اپنے افعال کو معتدل کرنا ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا یہ آیات اور روایات اعتدال کے حوالے سے۔ جب اعتدال کی گفتگو کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں، تھوڑا سا اور صبر کر لیجئے، انشاءاللہ میں نتیجے تک آؤں گا، کیونکہ جب وقت محدود ہوتا ہے تو جلدی آنا پڑتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں، علماء اس کے لیے 3 طرح کا اعتدال بیان کرتے ہیں۔
تو یہ تو حقیقت اعتدال جس کا مفہوم آپ کے لیے روشن، صرف تبرکن اور تاکید کے لیے یہ چند آیات اور روایات آپ کے سامنے پیش کی۔ جب انسانی زندگی میں آگے دیکھا جاتا ہے تو سب سے ظاہری اور ابتدائی اعتدال جو ہوتا ہے وہ ہے اعتدال جسمانی۔ اعتدال جسمانی یعنی انسان کا جسم معتدل ہو، اور جب معتدل نہیں ہوتا تو جب ایسی وبائیں آتی ہیں تو پھر وہ مشکلات میں آگے پڑ جاتا ہے۔ یہ جو 4 مزاج کا نام لیا جاتا ہے، اور وہ 4 مزاج ہوں چاہے 40 مزاج ہوں، فرق نہیں کرتا ہے، ہر مزاج کا اپنے اعتبار سے کام کرنا۔ آپ نے غور فرمایا، اعتدال کا معنی آپ کے سامنے پیش کیا کہ اعتدال یعنی ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا، اس میں کوئی افراط و تفریط نہ ہو۔ تو جسمانی اعتدال، تو کہا جسمانی اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں جتنے بھی مزاج پروردگار نے رکھے ہیں ہر مزاج معتدل ہو، نہ صفرا سودا پہ غالب آئے نہ سودا صفرا پہ غالب آئے، ہر مزاج اپنی جگہ پر معتدل ہو، تب اس جسم کو کہتے ہیں جسم معتدل۔ ابو علی سینا نے کتاب شفا میں باقاعدہ ایک فصل منعقد کی ہے، اعتدال المزاج، اور اس میں بڑی اہم بات کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کا مزاج معتدل ہوتا ہے، غور فرمائیے ابھی فی الحال جسمانی باتیں چل رہی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کا مزاج معتدل ہوتا ہے وہ زیادہ اپنے پروردگار سے نزدیک ہوتا ہے، اور اسی لیے جن لوگوں کا دل علم کے حصول میں نہیں لگتا ہے ضرور ان کے مزاج کے اعتدال میں کوئی مشکل ہے۔ تو اعتدال جسمانی پہ تاکید کرتے ہیں ابو علی، اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ اعتدال کی جو دوسرے مراحل ہیں اس کی گفتگو بھی اپنی جگہ کے اوپر، لیکن اعتدال جسمانی انسان کی ترقی میں بہرحال دخالت رکھتا ہے۔ ابھی یہ جو حالات چل رہے ہیں بہرحال اس میں ہم اور آپ سب گرفتار ہیں۔ اب والصحۃ علی عہدۃ الراوی، ایک صاحب بیان کر رہے تھے، کہاں کا واقعہ یہ تو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، اب شاید جنہیں نے بیان کیا وہ بھی اس مجمع میں موجود ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہیں، اب کہاں نہیں پتا مجھے، ذہن میں نہیں ہے اس وقت، کہ مثلا ہر خاندان یا مثلا ایک شہر والوں میں وہ اپنے لیے ایک ڈاکٹر رکھتے ہیں، اور وہاں الٹا حساب ہے، وہ ہمیشہ ڈاکٹر کو پیسے دیتے ہیں، کب تک؟ جب تک ان کے گھر میں ان کے جسم میں کوئی بیماری نہیں آئی ہے، اور ادھر بیماری آئی ادھر ڈاکٹر کی تنخواہ بند۔ کہتے قبلہ آپ ذمہ دار ہیں ہمارے مزاج کو اعتدال پر رکھنے کے۔ تو جو کہا جاتا ہے فارسی کا جملہ کی پیشگیری بہتر از درمانست، تو یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمارے کیا مسئلہ دوسرا ہے کہ قبلہ فلاں جگہ جائیں گے وہاں تو کچھ ہونے ہی والا نہیں ہے۔ بہرحال آپ ہمارے ملک کی فضا سے اچھی طرح سے واقف ہیں، اور اس میں پھر اعتدال میں جذبات عقل پہ غالب آ جاتے ہیں، اور اگر ایسے ماحول میں کسی نے کچھ بول دیا پھر تو اس کی نسلیں تک کے خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ مزاج، جسمانی مزاج کا اعتدال یہ ایک اہم مسئلہ، اور یہ انسان کی بڑی مدد کرتا ہے، کیونکہ بہرحال مرکب ہے، مرکب صحیح نہیں ہے تو راکب کو لے کے کہاں جائے گا؟ آج یہاں نہیں، کل وہاں نہیں، پرسوں وہاں نہیں، اور نتیجہ جو اس کا نکلتا ہے وہ بخوبی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے، 2-4 باتیں اس میں اور تھی لیکن اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ دوسرا مرحلہ اعتدال کا، اعتدال اخلاقی،
اعتدال اخلاقی، اس کو علماء نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اگر اور تفصیل دیکھنا تو انشاءاللہ جامع السعادات میں ابتدائی جلد میں، پہلی جلد میں تفصیل سے آپ کو یہ بحث مل جائے گی۔ اور بہرحال انسان کی ہویت کے حوالے سے جس انسان نے قلم اٹھایا ہے اس نے اس بحث کو پیش کیا ہے اپنے منظر سے، کہ انسان کے اندر عقل رہبری کرتی ہے، اور اس عقل کی رہبری کے سائے میں پروردگار نے اسے 3 طاقتیں عطا کی ہیں، 3 قوے عطا کیے ہیں۔ قوہ واہمہ عطا کیا ہے، قوہ غضبیہ عطا کیا ہے، قوہ شہویہ عطا کیا ہے، اور ان تینوں کے لیے ضروری ہے کہ عقل کی سرپرستی میں رہیں۔ کہا دیکھو اگر یہ عقل کی سرپرستی میں نہیں رہیں گے تو افراط یا تفریط کا شکار ہو جائیں گے، اور ہر ایک کے لیے تفصیلی انہی نے مطالب بیان کیے کہ اگر قوہ غضبیہ حالت اعتدال سے ہٹ جائے تو اسے تہور کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے نا، جب لڑائی ہوتی ہے آپ نے پکڑنے چلیے، وہ کہتے ہیں چھوڑ دو، اب پکڑنے والے تو بیچارہ وہ بہرحال مصلحت، وہ کہتا ہے نہیں بھائی کہاں چھوڑ دیں زبردستی، لیکن وہاں پہ صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوڑ دیجئے، سمجھ میں آ جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں تہور، یعنی جہاں نہیں بولنا ہے وہاں بول کر اس مثلا جو قوہ ہے اس کو آ کے دکھانا، اور اگر جہاں بولنے کا مقام ہے، جہاں شجاعت دکھانے کا مقام ہے، وہاں پہ انسان چپ بیٹھ جائے تو اسے کہتے ہیں جبن، اور اگر حالت اعتدال پہ آ جائے تب اسے کہتے ہیں شجاعت۔ تو قوہ غضب اگر حالت اعتدال پہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شجاعت۔ عزیزوں تو شجاعت ذوالفقار کا نیام سے باہر ہونا نہیں ہے، کا شجاعت یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ تمہیں علی کی ذوالفقار نیام سے باہر نظر آئے، بلکہ شجاعت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نہ مقام تہور میں ہو نہ مقام جبن میں ہو، اگر اسیر بھی ہو تب بھی ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے کہے کہ یبن الطلقاء یا اہل الکوفۃ والغدل والخطل، آ کے بتائے کہ کسے شجاعت کہتے ہیں۔ شجاعت شمشیر کا اٹھانا نہیں ہے بلکہ بر وقت گفتگو کرنا اور بر وقت تلوار چلانے کا نام ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اسے کہتے ہیں اعتدال قوہ غضبیہ، اعتدال قوہ شہویہ اور اعتدال قوہ واہمہ یہ خود اپنی جگہ پہ گفتگو، لیکن بہرحال علماء اخلاق اسی کو کہتے ہیں۔ اخلاق کی منزل ہی یہی ہے کہ انسان کے سارے صفات حد اعتدال پہ نظر آئیں۔ اگر اپنی صفات کو اس نے حالت اعتدال پر پہنچا دیا تب اخلاقی اعتبار سے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان با اخلاق ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تو تینوں قوے ہیں، ان کی سرداری عقل کے حوالے سے ہے، اور آپ جانتے ہیں بیوی کا ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم۔ یہ جو عقیلہ بنی ہاشم ہیں یہ عقل سے نہیں لیا گیا ہے، عقل وہ معنی جو ہم سمجھتے ہیں مادہ عقل سے ہے، بلکہ صحیح معنی میں مادہ عقال سے ہے۔ یہ عقیلہ عقل سے نہیں ہے، کیونکہ عقل بھی مادہ عقال سے ہے، اور عقال اس رسی کو کہا جاتا ہے جو ساربان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ ایک اونٹوں کا کاروان لے کے نکلتا ہے تو سارے اونٹ تو ایک سائز کے ہوتے نہیں ہیں قبلہ، یا آپ کسی بھی تشکل میں کام کر رہے ہوں گے یا آپ کو اندازہ ہوگا، البتہ اگر اس کی سرپرستی آپ کے پاس ہوگی۔ کسی کا قدم بڑا ہے، کسی کا قدم چھوٹا ہے، کسی کا ذوق ہے تیز چلنے کا، کسی کا ذوق ہے دھیرے چلنے کا، کسی کو ہلاؤ تب بھی نہیں چلتا ہے، کسی سے نہ بولو تب بھی بھاگتا ہے، تو ساربان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔
تو ساربان ایک میانہ رسی سائز کی لے کر وہ اونٹ کے آگے اور پیچھے کے پیر میں باندھ دیتا ہے. ابھی ہندوستان میں آپ نے دوسرے جانوروں کو پیر میں دیکھا ہوگا بندھی ہو, تو عرب اسے کہتا ہے اقال, اس رسی کو, یعنی وہ رسی جو جانور کو چلنے میں افراط اور تفریط سے روک لے, کا اس رسی کو اقال کہا جاتا ہے. عقیلہ اس ذات کو کہتے ہیں جو اس طرح سے قوم کی سرپرستی کرے کہ غم کے وقت خوشی نہ ہونے دے, خوشی کے بعد غم نہ ہونے دے. کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ بی بی عام لوگوں کی عقیلہ ہے, یہ عقیلہ بنی ہاشم ہے. بنی ہاشم کی اقالت اس بی بی کو دی گئی ہے تاکہ یہ کنٹرول کرے, اور وہ وقت جب وقت کا امام بیمار ہوگا تب یہ پوری قوم کے امام کو آ کر اپنی سرپرستی میں لے کے بتائے گی کہ بے معنی تمام کلمہ یہ بی بی عقیلہ بنی ہاشم ہے. کا عقیل اور عقیلہ اس ذات کو کہتے ہیں. تو یہ اعتدال اخلاقی. اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ, اور یہ میری گفتگو کا نتیجہ, کا ایک اعتدال ہے اعتدال عرفانی. کا اعتدال عرفانی کیا ہے؟ تو آپ نے غور فرمایا, اعتدال جسمانی یعنی مزاج کا بالکل صحیح ہونا, بالکل صحیح قلب دھڑکے اپنے وقت کے اعتبار سے. اعتدال اخلاقی کہا یہ صفات جو 3 قوے ہیں یہ عقل کی سرپرستی میں آئیں اور آنے کے بعد اعتدال کے ساتھ چلیں, افراط و تفریط نہ ہو. اعتدال عرفانی کا انسان مظہر صفات پروردگار ہے. یہ اسماء اللہ انسان میں تجلی کرتے ہیں, اور مشکل وہاں پر ہو جاتی ہے کہ ان اسماء کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے. انسان کامل اس انسان کو کہتے ہیں جو تجلی گاہ اسماء الہی ہے. لیکن اسماء الہی الگ الگ طریقے کے ہیں. آپ دیکھیں اسماء الہی میں تناسب شرط ہے. کوئی بیمار ہے اور آپ سے کہے قبلہ آپ گئے اس کی عیادت کے لیے, اس نے کہا بھائی آپ طالب علم حوزے کے پڑھے ہوئے, ذرا میرے لیے دعا کر دیجئے. آپ نے کہا جی ضرور, اور جیسے ہی اس نے کہا آپ قبلہ رخ کھڑے ہوئے, کہا یا قہار اسے شفا دے دے, اور وہ تو نہیں سمجھ پائے گا کہ ہم نے کیا کہا, لیکن کوئی سمجھدار انسان ہوگا تو کہے گا بھائی اگر ذرا سا بھی ذوق معتدل ہوتا تو شفا کے لیے قہار کو نہیں بلایا جاتا. کہ بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, قہار بھی تو اسماء خدا میں سے ہے. کہ بے شک اسماء خدا میں سے ہے, لیکن اعتدال کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر جس اسم کی ضرورت ہو اسی کو آ کے رکھا جائے. اسی لیے اہل بیت علیہم السلام نے تاکید کی کہ دیکھو ہماری دعاؤں میں, ہمارے کلام میں نہ ایک حرف کا اضافہ کرنا, نہ ایک کلمے کی کمی کرنا. مولا دعا انشاء فرما رہے ہیں, راوی دعا کو لکھ رہا ہے, دعا ختم ہوتی ہے, راوی اپنی طرف سے جملہ بڑھا دیتا ہے برحمتِ کا یا ارحم الراحمین. ہمارا بھی ذوق کبھی کبھی ماشاءاللہ پروردگار کی حدوں سے جا کے ملنے لگتا ہے, تو جو دعا پڑھتے ہیں اس کے لاسٹ میں اضافہ کر دیا جاتا ہے برحمتِ کا یا ارحم الراحمین. جیسے ہی اس نے یہ جملہ بڑھایا, حضرت نے کہا بے شک پروردگار ارحم الراحمین ہے, لیکن قل کما اقول, اگر تیری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ پروردگار ارحم الراحمین ہے تو جو مظہر صفات ارحم الراحمین ہے اسے نہیں سمجھ میں آئے گا. لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ کس بیماری کے لیے کس دوا کا استعمال کرنا ہے, کس مقام پہ پروردگار کی کس صفت کو تجلی دینا ہے, کس مقام پر کس صفت کا مظہر بننا ہے. ہم تمہیں بتائیں گے کہ کس دعا میں مسکین کہنا ہے, کس دعا میں انا اللہ والقلم کہنا ہے.
تو مولا نے آ کے روکا۔ اب یہیں سے ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک سوال ہے، کسی نے آ کے حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، مولا کیا آپ مہدی ہیں؟ حضرت نے کہا بے شک ہم سب کے سب مہدی ہیں، لیکن جس مہدی کی تم بات کر رہے ہو وہ میں نہیں ہوں، وہ میں نہیں ہوں۔ اب آپ دیکھیں گے ایک امام کا نام لقب کسی کا باقر پڑ گیا، کسی کا صادق پڑ گیا، کسی کا کاظم پڑ گیا، کسی کا عابد پڑ گیا، تو کیا اگر کسی ایک کو آ کے صادق کہہ دیا تو کیا باقی صادق نہیں ہے؟ اگر ایک کو آ کے کاظم کہہ دیا تو کیا بقیہ کاظم نہیں تھے؟ اگر ایک کا لقب عابد ہے تو کیا بقیہ عابد نہیں تھے؟ یہ روایت تو مشہور ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جب بابا کی عبادت کو دیکھتے ہیں تو ایک مرتبہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں، بابا کتنا زیادہ آپ نے عبادت کی وجہ سے اپنے آپ کو سختی میں ڈال دیا ہے۔ مولا کہتے ہیں بیٹا جاؤ ذرا جو صندوق رکھا ہے وہ لے کے آؤ۔ مولا صندوق لے کے آتے، کہتے کھولو، اور اس میں سے ایک کتاب نکالتے، کہتے ہیں پڑھو، اور اس کے بعد جملہ فرماتے ہیں، من مثل علی ابن ابی طالب فی عبادت اللہ۔ تم میری عبادت کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہو؟ اگر اپنے جد کی عبادت کو دیکھتے تو کیا ہوتا؟ تو اگر ایک کو سید الساجدین کہا جا رہا ہے تو یہاں سب کے سب سید الساجدین ہیں، اگر ایک کو صادق کہا جا رہا ہے تو یہاں سب کے سب صادق ہیں، اگر ایک کو باقر کہا جا رہا ہے تو یہاں سب کے سب باقر ہیں۔ لیکن آخرکار مسئلہ کیا ہے؟ کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب مظہر صفات خدا ہیں۔ خدا تمام صفت رکھتا ہے، لیکن انتقام کے وقت اسے یا منتقم ہی کہہ کے پکارنا پڑتا ہے۔ پروردگار تمام صفات جلالیہ اور جمالیہ کا مجموعہ ہے، لیکن بیماری کے وقت یا شافی ہی کہہ کے پکارنا پڑتا ہے۔ اگر یا شافی کہہ رہے ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رحیم کا انکار ہو رہا ہے، رحمان کا انکار ہو رہا ہے، حکیم کا انکار ہو رہا ہے، علیم کا انکار ہو رہا ہے، نہیں، یہ وقت کا تقاضا یہ ہے، اعتدال کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر جس صفت اور نام کی ضرورت ہے اس کو آ کے پکارا جائے۔ عزیزوں، اگر اہل بیت کے زمانے کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کی جو صفات اجاگر کی گئی ہیں اس کا مطالعہ کیجئے، آ کے دیکھیے کس صفت کی ضرورت تھی کہ آ کے ایک کا نام عابد پڑ گیا، زمانہ کیسا تھا کہ ایک کا نام باقر پڑ گیا، زمانہ کیسا تھا کہ ایک کا نام صادق پڑ گیا، زمانہ کیسا تھا کہ ایک کا نام کاظم پڑ گیا۔ جیسے جیسے زمانے کو ضرورت پڑتی رہی تمام اسماء الہی کا مجموعہ ہوتے ہوئے ایک صفت کو اجاگر کیا گیا تاکہ بتایا جائے اعتدال کسے کہتے ہیں، اعتدال کسے کہتے ہیں۔ کہا دیکھو ہم سب کے سب باقر ہیں، لیکن ابھی ضرورت یہ ہے کہ یہاں پر علم کے چشمے بہائے جائیں تو اب ایک باقر آ کے کھڑا ہوگا۔ ہاں اب اس وقت جھوٹوں نے بڑا زور پکڑ لیا ہے، لہٰذا اب ایک صادق کی ضرورت ہے تاکہ آئے اور جھوٹوں کو نیست اور نابود کرے۔ دیکھو زمانہ بڑا عجیب ہو گیا ہے، اب قزم غیث کی ضرورت ہے تو لہٰذا ایک کاظم کی ضرورت ہے۔ لوگ عبادت سے بڑے دور ہو چکے ہیں، لہٰذا ایک عابد کی ضرورت ہے۔ تقاضے بتائیں گے کہ کس امام کی کون صفت اجاگر ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی میں کوئی صفت ہے کسی میں نہیں ہے، نہیں، سب مجموعے تمام صفات ہیں، تمام صفات کا مجموعہ۔ جب عرفان میں اعتدال عرفانی کی گفتگو ہوتی ہے عزیزوں، تو وہاں علماء آ کے کہتے ہیں اعتدال عرفانی کا مطلب یہ ہے کہ جس مقام پر
جس صفت کا مظہر بننا ہے اس صفت کا مظہر بنے انسان، اور اگر اس صفت کا مظہر بن گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمال تک پہنچ گیا ہے۔ عزیزوں، اگر بی بی کو آ کے ہم نے ایک جملے میں سمجھا یہ ہماری غلطی ہے۔ اگر آ کے آپ نے غور فرمایا، میں نے خطبے کے بعد بی بی کے 2 جملے آپ کے سامنے قرات کیے۔ کیوں؟ کیونکہ بی بی فقط مظہر صفت جمال نہیں ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا مظہر جلال بھی ہیں، مظہر جمال بھی ہیں، اور اسے کہتے ہیں انسان کامل۔ انسان کامل وہ نہیں ہے جو اپنے اعتدال کو باقی نہ رکھ پائے۔ انسان کامل وہ ہوتا ہے کہ جلال کے وقت جمال کا مظاہرہ نہ کرے، جمال کے وقت جلال کا مظاہرہ نہ کرے۔ بی بی نے ایک ہی دربار میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی خطاب میں ایک بار فرماتی ہے یا ابنت طلقہ، اے آزاد شدہ کے بیٹے، اور آ کے اظہار جلال الہی کرتی ہیں۔ اسی کے فوراً بعد جب وہ گستاخی کرتا ہے، بی بی ما رأیت الا جمیلہ کہہ کے جمال الہی کا اظہار کر کے بتاتی ہے کہ زینب اس مقام پر ہے جہاں جلال بھی پورا ہے، جمال بھی پورا ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جہاں جلال بھی پورا ہے، جمال بھی پورا ہے۔ اسی لیے آیت اللہ انصاریان اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ بی بی جب تک کوفے میں رہیں تقریباً 4 سال کچھ مہینے، 3 موضوع پہ آپ وہاں درس دیتی تھیں اور مسجد میں درس دیتی تھیں، کہیں اور نہیں دیتی تھیں۔ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آج آپ اسلام ناب کو بیان کریے تو وہ کیونکہ ہماری بنائی ہوئی شریعت سے ٹکرانے لگتا ہے تو بڑی مصیبت ہو جاتی ہے۔ درس تفسیر، درس فقہ اور درس اخلاق، غور فرمایا آپ نے؟ تینوں کا درس دیا کرتی تھی بی بی۔ صاحب جواہر ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں، صاحب جواہر بی بی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بی بی فقہی اعتبار سے اس مقام پر تھیں کہ جتنے دن چوتھے امام بیمار رہے، غور فرمائیے گا، میرا جملہ نہیں صاحب جواہر کا جملہ ہے۔ صاحب جواہر اس فقیہ کا نام ہے جس کی عبارت کو سمجھ کے لوگ فقیہ بنتے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ بی بی فقہی اعتبار سے اس مقام پر تھیں کہ جتنے دن چوتھے امام بیمار رہے لوگوں کے شرعی مسائل کے جواب دینے کی ذمہ داری بی بی کی تھی۔ یہ بہت عظیم بات ہے عزیزوں، یہ بہت عظیم بات ہے۔ کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ انسان کامل، بس چند منٹ آپ کے اور لوں گا، انسان کامل بصفات صنفی انسان تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ ہماری تقسیمات ہیں کہ کسی کو پروردگار نے لباس مرد پہنا دیا تو اب سینہ ہی چوڑا ہے، اور کسی کو پروردگار نے لباس خاتون پہنا دیا تو باہر نکلنا محال ہے، کسی کو پروردگار نے لباس طالب علم پہنا دیا تو وہ اس کا حلیہ کچھ اور ہی ہونا چاہیے، اور کسی کو اگر لباس عوام پہنا دیا تو حلیہ کچھ اور ہونا چاہیے۔ یہ تقسیمات صنفی جو انسان میں آتی ہیں انسان کامل میں نہیں آتی ہیں، کیونکہ انسان کامل انسان مجسم ہوتا ہے۔ اسی لیے امام خمینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ اور جناب زینب دونوں کے لیے آپ نے فرمایا ہے، اگر بے لباس صنفی مرد اس دنیا میں آتی تو امامت ملتی۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، امام خمینی کا جملہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صفات پورے موجود ہیں، پروردگار نے کچھ مسائل کو صرف سے آ کے مخصوص کر دیا ہے،
مسئلے کا صنف سے مخصوص ہو جانا نوع کے اعتبار کو ختم نہیں کرتا ہے. کہا نہیں، حیات خاتون ہوگی لیکن لقب عقیلہ ہوگا. لقب عقیلہ ہوگا، وقت کا امام ہوگا، سہارا عقیلہ کا ہوگا. کہ یہ تقسیمات یہاں نہیں آتی ہیں. لہذا وہ فرماتے ہیں کہ امام خمینی علیہ رحمہ کہ اگر یہ اس طرح سے یہ شرائط ہوتے، کیونکہ دیکھیں فقہی مسائل وہ مخصوص ہے صنف سے. اب وہ فقہ میں آگے تقسیمات صنفی بالکل معتبر ہیں، لیکن انسان کامل کے حوالے سے نہیں. انسان کامل کے حوالے سے وہ اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنے مقام کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے. آیت اللہ کوہساری کا ایک جملہ نقل کروں. وہ فرماتے ہیں کہ عظیم جملہ ہے کہ کچھ لوگوں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے اعتراض کیا کہ مولا یہ کیا، آپ نے خاتون کو، جناب حکیمہ خاتون کو اپنا وکیل بنا رکھا ہے. دیکھنا یہ آج کی سوچ تھوڑی اس زمانے سے تھی. تو امام نے فوراً فرمایا کیا میں اپنے جد حسین کی اقتدا نہ کروں؟ میرے جد حسین نے جناب زینب کو اپنا وکیل بنایا تھا، تو آج میں جناب حکیمہ کو بھی اپنا وکیل بنا سکتا ہوں. یعنی امام اس بات کو تاکید کے ساتھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ان صفات میں مرد اور خاتون ہونا نہ کسی مسئلے کو لے کے آتا ہے نہ کسی صفت کو لے کے جاتا ہے، بلکہ یہ صفات حقیقی پروردگار ہونا چاہیے. جیسے جیسے صفت ہوتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے انسان مقام پاتا چلا جاتا ہے. اور آخری مسئلہ اسی کے ذیل میں ابن اسیر، بہرحال شیعہ تو نہیں ہے، علماء اہل سنت میں سے، سنیے ان کا جملہ. فرماتے جناب زینب فصاحت و بلاغت و زہد و عبادت و فضیلت و شجاعت و سخاوت میں، یہ پورا عین عبارت ابن اسیر ہے. فصاحت، بلاغت، زہد، عبادت، فضیلت، شجاعت، سخاوت میں سب سے زیادہ اپنے بابا علی مرتضیٰ اور اپنی ماں جناب فاطمہ سے شبیہ تھی. اور کیوں نہ شبیہ ہو، یہ شباہت تو اتنے عروج پہ پہنچی کہ جب کلام بھی کیا تو اپنے لہجے میں نہیں کیا، علی کے لہجے میں کیا، تاکہ دنیا کو بتائے کہ بی بی کس کی نمائندگی کر رہی ہیں، کس کی نمائندگی کر رہی ہیں. ریاحین الشریعہ میں آغا محلاتی لکھتے ہیں کہ جب بی بی کی ولادت ہوئی اور آپ کو رسول کی خدمت میں لایا گیا اور آپ نے نام رکھا اور کہا کہ خدا نے نام رکھا ہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا، جملے پہ غور فرمائیے گا، کہ یہ بیٹی اس کا احترام کرنا کیونکہ یہ ختیجہ کی طرح ہے، یہ ختیجہ کی طرح ہے. پھر آغا محلاتی اس کے نیچے شرح فرماتے ہیں کہ رسول نے ولادت جناب زینب پر ہی بتا دیا تھا کہ جس طرح سے جناب ختیجہ نے اپنا سب کچھ دے کر اسلام کی حفاظت کی، یہ بیٹی بھی آگے جا کر اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کی حفاظت کرے گی. ختیجہ نے وقت کے محمد کا ساتھ دیا، زینب نے بھی اپنے وقت کے محمد کا ساتھ دیا، تاکہ بتائیں دیکھو صنف کے بدل جانے سے ذمہ داریاں نہیں بدلا کرتی ہیں. جو انسان کامل ہوتا ہے وہ صفات پروردگار کو اپنے وقت پہ ظہور دیتا ہے، تم اسے صنف میں بانٹ کے محدود نہیں کر سکتے ہو، تم اسے صنف میں بانٹ کے محدود نہیں کر سکتے ہو. وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری طریقے سے پورا کرتا ہے. بی بی کے بارے میں آغا محلاتی کافی تفصیل سے بیان کرتے ہیں. آخری جو صفت وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ میں نے ایک ساتھ کے بارے میں اور بھی
عرض کی تھی یہ بات، آج بڑا اختلاف ہو جاتا ہے ایک لفظ کو لے کے. ایک مرتبہ صلوات پڑھنے پر محمد علیہ محمد. بہرحال بریکٹ میں ایک بات کہہ دوں، جتنی بھی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بغرض اصلاح ہے. کسی کو بھی کسی بھی بات کی تفصیل یا کوئی ہو بندہ حاضر ہے. عصمت کو لے کے اب کوئی آ کے یہ کہے کہ بیوی معصوم تھی، معصومہ تھی یا نہیں تھی. اب وہ تھوڑا سا بہرحال احتیاط کا مقام بھی لگتا ہے. وہ اس لیے لگتا ہے کہ ایک مسئلے کو صحیح سے تبیین نہیں کیا گیا. جب بی بی مقام جلال میں آئیں اور کوفے کے لوگوں کو مخاطب بنایا، یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والدغل. مولا اتنے بیمار تھے کہ آپ نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، ہم کہاں آئے ہیں؟ تو کسی نے پلٹ کے جواب دیا، مولا ہم کوفے میں ہیں اور یہ کوفے کے لوگ ہمارے پر رو رہے ہیں. تو مولا کہ اگر یہ ہمارے پر رو رہے ہیں تو پھر میرے بابا کو قتل کس نے کیا ہے؟ اسی جملے کے بعد بی بی خطبہ دیتی ہیں، اور جب الحمدللہ و صلاۃ و سلام کا جملہ کہتی ہیں، راوی کہتا ہے وجترست الاجراس، اونٹ کے گلے میں جو گھنٹیاں بندھی تھی وہ بھی رک گئیں. اسے کہتے ہیں تصرف تکوینی. کہ اب ہماری باری ہے، اب تک تم تلوار چلا رہے تھے، اب زینب کی زبان چلنے والی ہے، اب ہم بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے. جب بی بی خطبہ دیتے دیتے تھوڑا آگے بڑھتی ہیں تو ایک دفعہ مولا احساس کرتے ہیں کہ بہرحال وقت کا امام ہے. کہ اسکتی یا امتی، پھوپھی جان بس، انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ. کیا سند دی ہے معصوم نے. کبھی بھی آپ کا علم بشری علم نہیں ہے، اور یاد رکھیے گا عصمت کی ستون فقرات کا نام ہے علم. اسی لیے جب جناب یوسف کی عصمت کے لیے قرآن نے گفتگو کی تو کہا کہ لولا رعا برہان ربہ، یوسف بھی مقام عصمت پہ ڈگمگا جاتے اگر علم الہی نہ ہوتا. کیونکہ علم انسان کو آ کے خطا کرنے سے روکتا ہے. معصوم سند دے رہے ہیں کہ یہی علم بی بی کے پاس ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ بی بی مقام عصمت پر ہے. اب وہ الگ مسئلہ ہے کہ مسائل کو تفکیک کرنے کے لیے عصمت کی تقسیم کر لیجئے. کہ دیکھیے، یہ میں نے پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، اور یہ مسئلہ میں بعض اوقات بیان کرتا ہوں. ہمیں بچپنے میں سکھایا جاتا ہے معصوم 14، اور جیسے ہی اب بھی سودے میں بھی پوچھا جائے بیٹا معصوم، پھٹ سے ہم جواب دے دیں گے. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بچے، یہی تو جواب دیں گے. اور جیسے یہ جواب دیتے ہیں میں کہتا جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، جناب ابراہیم کہاں گئے؟ یہ سب معصومین کی فہرست میں نہیں آتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 14 کی عصمت کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو وہاں عصمت کچھ اور ہے. ہمارے علماء نے ایسا ہی نہیں کہہ دیا معصوم 14. اعتراض سے پہلے تحلیل کرنا چاہیے کہ نہیں آدم سے لے کے خاتم تک سب کے پاس عصمت ہے، نہیں صرف ان کے پاس تھوڑی، بہت سے لوگ ہیں. جناب مریم معصومہ نہیں تھی، جناب معصومہ سلام اللہ علیہ معصوم نہیں ہے. یہ سب کے سب معصوم ہیں، لیکن عصمت کو تقسیم کیا جاتا ہے. عصمت کبریٰ الگ ہے، عصمت صغریٰ الگ ہے. وہ جو مقام امامت لے کے آتی ہے وہ عصمت کبریٰ ہے، جو عام عصمت ہوتی ہے وہ عصمت صغریٰ ہے. لہذا بی بی معصومہ ہیں، کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے. تبھی تو یہ صاحب جواہر کا جملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جب امام بیمار تھے تو بی بی کی ذمہ داری تھی مسائل کو بیان کریں. بالکل اسی طرح کہ جب قم سے لوگ پہنچے
اور دیکھا کہ امام موجود نہیں ہیں، اور آ کے جناب معصومہ سلام اللہ علیہا نے جواب دیا، اور جا کے امام نے دیکھا تو کیا کہا؟ فداہا ابوہا، وہی جملہ دہرایا جو رسول نے اپنی بیٹی کے لیے دہرایا تھا۔ تاریخ نے ان باتوں کو ثبت کر کے بتایا کہ دیکھو مقام عصمت محدود نہیں ہے، جو بھی مظہر صفات پروردگار بن جائے گا وہ مقام پا جائے گا، وہ مقام پا جائے گا۔ جلال و جمال جناب زینب، مرتبہ جناب زینب کو بتا رہا ہے، اور اس بی بی نے نہ صرف آسانیوں میں بلکہ سخت ترین مشکلات میں اس صفت کو ظہور دیا ہے۔ جب آپ نے اپنے بھیا کے لاشے کو دیکھا، جملے پہ غور فرمائیے گا، کبریت احمر میں جملہ اس طرح سے نقل کیا گیا ہے، اور اس جملے کو شاید آپ نے کسی اور طرح سے سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ بی بی آگے بڑھتی ہیں، اور آگے بڑھنے کے بعد سامنے حسین کا لاشا ہے۔ تصور کیجئے عزیزو، ایک بہن کے سامنے ایک بھائی کا لاشا ہے، اور وہ بھی کون؟ جس سے جدا ہونا ہی زینب کے لیے موت تھی۔ یہ ہے جمال زینبی۔ لیکن تمام مصیبتوں کو برداشت کر کے قافلہ سالار بننا، یہ ہے جلال زینبی۔ آگے بڑھی اور ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو بھائی کی لاش کے نیچے رکھا اور فرمایا اللہم تقبل منا ھذا قلیل القربان۔ یہ کبریت احمر کا جملہ ہے۔ اور فرمائیے بی بی نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، ما رأیت الا جمیلہ، تو بات کا مسئلہ ہے۔ بی بی اس قربانی کو یہ نہیں کہہ رہی ہے پروردگار بہت عظیم قربانی دیتی، نہیں، کیونکہ زینب اس مقام پہ ہیں کہ جس مقام پہ رسول نے فرمایا تھا ما عرفنا کا حق معرفتک، اے میرے پروردگار تجھے کون پہچان سکتا ہے۔ اسی رسول کے خاندان کے گھرانے کی عقیلہ جب آتی ہیں تو اسی کا اظہار فرماتی ہیں، اے میرے پروردگار سب تیرا ہی تو دیا ہوا تھا، اگر واپس کر دیا تو کون سا کمال کر دیا۔ عرفان زینبی کا تقاضا یہی ہے کہ بی بی فرمائے ربنا تقبل منا ھذا قلیل القربان، اس قلیل قربان کو ہم سے قبول فرما۔ کس طرح سے پروردگار نے قبول فرمایا؟ جہاں حسین کا نام آیا وہاں زینب کا نام آیا۔ تاریخ اگر بغیر حسین کے پوری نہیں ہو سکتی ہے تو بغیر زینب کے بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں آزاداروں، کتنی مصیبتیں اس بی بی نے اٹھائی ہیں۔ ایک مرتبہ غور فرمائیے، جتنی بھی شہادتیں کربلا میں ہوئیں، ہر شہادت میں زینب حسین کے شانہ بشانہ ہیں۔ علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، زینب حسین کے ساتھ شریک ہے۔ قاسم کا لاشا پامال ہو رہا ہے، زینب حسین کے ساتھ شریک ہے۔ آزاداروں، علی اصغر کے تیر لگ رہا ہے، زینب حسین کے ساتھ شریک ہے۔ حسین جتنے مصائب برداشت کر رہے ہیں، زینب بھائی کے ساتھ شریک ہے، شریکت الحسین ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے حسین سر کٹا کے کربلا کی سرزمین پہ سو جاتے ہیں۔ ہاں زین العابدین ہے، وہ بھی حالت غشی میں ہے۔ عزیزوں، یہ ماننا پڑے گا، تاریخ میں کچھ وقت ایسا گزرا ہے جہاں پر زینب نے اکیلے صبر کیا ہے، کوئی نہیں تھا سوائے خدا زینب کے۔ رات کا اندھیرا ہے، بی بی تلایا کر رہی ہے، ایک مرتبہ دیکھا ایک بچی نظر نہیں آ رہی ہے۔ عجب مقام ہے۔ بہن ام کلثوم، ارے یہ بتاؤ سکینہ کہاں چلی گئی؟ اللہ اکبر، بھیا کی ایک ہی یادگار ہے، بس بہن کا ہاتھ پکڑا، آگے بڑھی، راستے میں کسی عرب کو دیکھا،
کہا یہ بتا کیا کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا نہیں بچی کو تو نہیں دیکھا، لیکن میں اپنے اونٹ کو پانی پلانے لے جا رہا تھا، نشیب سے ایک بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اتنا درد تھا کہ جانور نے پانی نہیں پیا۔ اللہ اکبر! جن کی کرب کو جانور سمجھ جائے اسے انسان نہ سمجھ پائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک مرتبہ بی بی آگے بڑھتی ہے، عجیب منظر ہے، بھائی کا لاشا ہے، سینے پر سکینہ ہے، کس طرح سے زینب اٹھائے، کس طرح سے زینب نے سکینہ کو بھائی کے سینے سے جدا کیا ہوگا۔ شاید سکینہ کو کچھ دیر پہلے کا منظر یاد آیا ہو، پھوپھی اماں بڑی محبت سے جدا کیا، ارے ابھی سکینہ بابا کے لاشے پہ تھی، شمر کے تازیانے تھے، کرتے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ جزاکم حاضرانو، بس ایک منظر اور پیش کریے۔ امام سجاد علیہ السلام ہیں، مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، ایک مرتبہ دیکھتے ہیں ایک فقیر بھیک مانگ رہا ہے، اصحاب ساتھ میں ہے، مولا آگے بڑھتے ہیں، اے فقیر یہ بتا تو اسی مدینے کا رہنے والا ہے؟ کہتا ہے نہیں مولا میں اس شہر میں غریب ہوں۔ جیسے ہی وہ کہتا ہے میں اس شہر میں غریب ہوں، مولا کا انداز بدل جاتا ہے، کہتے ہیں بھائی یہ بتا اگر مدینے میں تیرا انتقال ہو جائے تو مسلمان تیرے ساتھ کیا کریں گے؟ کہتا ہے مولا مجھے غسل دیں گے، میرے اوپر نماز پڑھیں گے، مجھے احترام سے لے جا کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے۔ بس یہ جملہ کہا، سید الساجدین کے صبر کا بادھا ٹوٹا۔ اے میرے بھائی تو غریب نہیں ہے، ارے غریب تو میرا بابا تھا، جب مسلمانوں کے درمیان شہید ہوا، لیکن نہ کوئی کفن دینے والا تھا، نہ کوئی نماز پڑھنے والا تھا۔ بس ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہوں گا، مولا ارے اس وقت کفن نہ ملا لیکن آپ نے آ کے دفن کیا۔ پھوپھی نے روایت کی تھی بیٹا سید سجاد یہاں روزہ تعمیر ہوگا، سب زیارت پہ آئیں گے، بچے بچوں کا ماتم کریں گے، جوان جوان کا ماتم کریں گے۔ مولا کربلا آباد ہو گئی، پروردگار اربعین میں زیارت کی توفیق عنایت کر دینا، پروردگار اجازت دے کسی طرح سے اس چوکھٹ پر ہوئے۔ ہاں زادارو بس مولا ایک جملہ کہوں گا، کربلا آباد ہو گئی لیکن ہائے بقی۔ آج بھی جب انسان جاتا ہے ایک طرف روزے رسول ہے، ایک طرف خاندان رسول ہے، نہ کوئی دیا جلانے والا ہے، نہ کوئی پرسہ دینے والا ہے۔